أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العلی العظیم. بلا شبہ اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحشا سے، کھلی بے حیائی سے روکتا ہے، منکر سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور حد سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. یہ سورہ نحل کی آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے جو خطبہ جمعہ میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے بڑی پابندی کے ساتھ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کی گفتگو کا جو موضوع ہوگا وہ اصلاح معاشرہ کے 6 قرآنی اصول. اسلام صرف ایک نظریہ نہیں ہے اور ایک مذہب نہیں ہے، ایک کنسپٹ اور صرف آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ مکمل نظام حیات ہے. وہ صرف تعلیمات نہیں دیتا ہے، افکار نہیں پیش کرتا ہے، بلکہ افکار اور تعلیمات کی بنیاد پر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا علمبردار بھی بنتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ ایک صالح معاشرہ، ایک آئیڈیل معاشرہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں دعوت ملاحظہ دے چکا ہے پوری دنیا انسانیت کو. قرآن مجید کی جو آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے اور جس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، اس کے اندر جو 6 اصول و ہدایات بتائی گئی ہیں ان میں 3 کا تعلق تو مثبت طریقے سے ہے اور 3 کا تعلق جو ہے منفی انداز سے اس طور پر ہے کہ ان چیزوں سے رکنا ہے. پہلے 3 چیزوں کو کرنا ہے اور دوسری جو 3 چیزیں ہیں، دوسری کیٹیگری ہے، ان میں یہ کہ ان 3 چیزوں سے رکنا ہے اور روکنا ہے. اب دیکھیے یہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی طرف سے ہے جو علیم و خبیر ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، جو تمام صفات کا سرچشمہ ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے. ایسی ذات کی طرف سے، ایسی ہستی کی طرف سے جو پیغام ہوگا، جو باتیں ہوں گی، وہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہوگی، کوئی پروپوزل نہیں ہوگا، تجویز نہیں ہوگی کوئی، بلکہ یہ حکم ہے. اور اس حکم پر اگر عمل پیرا ہوا جائے تو اس بات کی ضمانت ہے
کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی یا مثالی معاشرے کا خواب، اس کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، بلا شبہ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور آخرت کا عقیدہ، یہ عقائد بلا شبہ انسانی زندگی میں ایک ریولوشن پیدا کر دیتے ہیں، ایک انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کی زندگی کو، ایک جماعت کی زندگی کو پورے طور پر بدل دیتے ہیں یہ عقائد۔ اور ان عقائد کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو 6 اصول و ہدایات بتائے ہیں، اگر واقعی ان کو جامع عمل پہنا دیا جائے تو ایک مثالی معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر حتمی طور پر ہو سکتا ہے۔ پہلی بات کہی گئی، پہلا اصول پیش کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ عدل کی بات صرف کرنا نہیں ہے، یا عدل صرف برتنا نہیں ہے، اور بلکہ اگر اپنے خلاف اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، اپنے مفاد پر کوئی ضرر پڑ رہی ہے، تو اس کو انگیز کرنا بھی عدل ہے۔ اور صرف یہی نہیں بات کہی گئی کہ پھر عدل کرو، یا اگر تمہارے خلاف کبھی کوئی فیصلہ ہو تو اس کو انگیز کر لو، برداشت کر لو، بلکہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ عدل کا علم بردار بننا ہے۔ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عدل کے علم بردار بن جاؤ، عدل کا جھنڈا اٹھانے والے بن جاؤ۔ اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں جارحیت ہو رہی ہو، اس ظلم اور جارحیت کے خلاف آپ کو کھڑے بھی ہو جانا ہے۔ عدل کے مفہوم میں یہ شامل ہے کہ ظلم کی طرف آپ کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جاتا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل مت ہونا، ورنہ جہنم سے تمہارا سابقہ پیش آئے گا۔ تو یہ بات کہ عدل صرف یہی نہیں ہے کہ ہم عدل کی بات کریں، بلکہ اپنے خلاف جو فیصلہ ہو، اپنی برادری کے خلاف جو فیصلہ ہو، اپنے اعزا اقربا کے خلاف جو فیصلہ ہو، اس کو برداشت کریں، اور ظلم اور جارحیت کو حکمت عملی کے ساتھ ختم کرنے کا تہیہ کر لیں۔ یہ عدل کے مفہوم میں شامل ہے۔ عدل اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھی عدل ہوتا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ عدل یہ کہ جو جس کی ڈیوٹی ہے، جس ڈیوٹی پر وہ متعین ہے، اس کو بطریق احسن وہ کرے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 50 منٹ یا 55 منٹ پڑھانا ہے، آفس میں 8 گھنٹے اگر رہنا ہے تو ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، یا کم سے کم یہ کہ بحسن خوبی اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دینا چاہیے۔ یہ ذمہ داریوں کے ساتھ عدل ہے۔ اپنے جسم کے ساتھ عدل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم میں ایک بڑی نعمت دی ہے، اور ہمارے اپنے آنکھوں سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پاؤں سے، جسم کے ایک ایک عضو سے ہم وہ کام نہ لیں جس سے ہمارا رب ہم سے ناخوش ہو جائے اور ہم اپنے رب کی نگاہ میں مبغوض ہو جائیں، اور پورے طور پر، مجموعی طور پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ عدل کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم استعمال کریں،
جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی بخارت کریں، اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم اللہ کی شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے نعمتوں کے ساتھ عدل۔ تو عدل کا یہ مفہوم بڑا جامع مفہوم ہے۔ عدل صرف اس کو نہیں کہتے کہ اگر وہ ہمارے یہاں 2 دن آیا ہے ہفتے میں تو ہم بھی ہفتے میں 2 دن جائیں گے اس کے یہاں۔ ہمارا ایک وقت کام چلایا ہے، ایک بار کام چلایا ہے 1 مہینے میں، تو ہم بھی 1 مہینے میں کام چلائیں گے ایک بار۔ ہمیں اگر اس نے 500 روپے کا قرض دیا ہے تو ہم بھی 500 روپے دیں گے، چاہے جتنی ضرورت اس کو ہو۔ عدل کی بنیاد پر ایک کھردرا معاشرہ تو بن سکتا ہے سامنے، ایک کھرا معاشرہ تو سامنے آ سکتا ہے، یعنی جو ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ ترازو لے کر کے بیٹھتے ہوں کہ اگر اس نے 2 بار ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے تو ہم بھی 2 بار اس نے سلوک کریں گے، اگر 2 بار اس نے ہماری مدد کی ہے تو ہم بھی 2 بار مدد کریں گے۔ اس لیے عدل سے زیادہ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، احسان کا بھی حکم دیتا ہے کہ عدل کی بنیاد پر بلا شبہ ایک معاشرہ بن سکتا ہے، انسانی سوسائٹی بن سکتی ہے، لیکن جہاں تک نمونے کی سوسائٹی بننے کی بات ہے وہ احسان پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ یعنی ہر معاملے زندگی میں حسن ہونا چاہیے، ہر معاملے زندگی میں بڑھ کر کے ہونا چاہیے، یعنی جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، ان سے بڑھ کر کے ہم کام کریں۔ اگر ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اس کو 2 ہی بار اس کو کام کرنا چاہیے، یا ہمیں اس کو جو ہے اس کی مدد ہمیں اتنی ہی کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، 2000 روپے ہیں اور ہم 2000 روپے کی مدد کریں تو اور اس سے کام چل جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی کیفیات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم بہت سے خوبی ہم اور اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، اور ہم اس پیسے کے ذریعے یا اس انفاق کے ذریعے ہم احسان نہیں جتاتے ہیں، یا ہم اس کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا ہم کوئی اپنا منفعت یا کوئی اپنا مفاد نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ احسان کا طریقہ دراصل ایثار و قربانی پیدا کرتا ہے۔ احسان کا طریقہ دراصل عفو و درگزر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ احسان کا طریقہ دراصل برادری، اخوت، محبت اور انسانیت نوازی کے اسباب گوشہ گزار کراتا ہے، اور یہ ذہنوں میں پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز بتائی گئی کہ اطاعت القربہ، قریبی رشتہ داروں کو دینا۔ ایک طرف اللہ کے بندوں کو دینے کا جو ثواب ہے وہ ملتا ہے، اور رشتہ داروں کو دینے کا جو ثواب ہے وہ دوہرا اس لحاظ سے کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تو مثبت طریقے سے ہیں، اور 3 چیزیں جو بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فحشا سے روکتا ہے، یعنی بے حیائی سے روکتا ہے، اور بے حیائی میں یا چاہے کھلی بے حیائی ہو چاہے چھپی بے حیائی ہو، اور زنا خاص طور پر اس میں مفسرین نے یا مترجمین قرآن نے اس میں خاص طور پر زنا اور اس طرح کی چیزوں کو لیا ہے جو کھلی ہوئی بے حیائی ہو۔ تو کھلی ہوئی بے حیائی سے جو چیز روکے، یا اگر آپ رکیں اور ہم ان کو لوگوں کو روکیں، تو یہ چیز بھی آئیڈیل معاشرے کے لیے مبید و معاون ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز جو ہے، یا اس کیٹیگری کی دوسری چیز جو ہے، وہ یہ ہے کہ منکر سے روکنا۔ معروف کی ضد ہے منکر، یعنی یوں کہا جائے کہ جو انجسٹیفائیڈ ہو، جو ان ریزنیبل ہو، جو نامعقول ہو، یا جو عرف عام میں نہیں ہو، ان ساری چیزوں سے احتراز کرنا، تجنب اختیار کرنا، ان چیزوں سے بچنا، اور ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کرنا لوگوں کو، یہ منکر سے بچنا یا منکر سے روکنے کی بات ہے۔ تو یہ کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں۔ حدیث پاک ہے جس میں بتایا گیا کہ منکر سے روکنے کے 3 درجے ہیں ایمان کے۔ اس میں بتایا گیا کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکا جائے، طاقت سے روکا جائے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکا جائے، اور تیسرا درجہ یہ ہے یا تیسرا فیز یہ ہے کہ دل سے روکا جائے، اور یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ تو ہم منکرات سے، برائیوں سے ہم لوگوں کو روکیں۔ اور چھٹی چیز یا دوسری کیٹیگری کی آخری چیز یہ ہے کہ بغاوت سے، حد سے تجاوز کرنے سے، اور حد سے تجاوز کرنے میں سچائی سے انحراف،
اللہ تعالیٰ کی بغاوت، اللہ کے حدود کی پامالی، زمین میں فتنہ و فساد کی کوششیں، یہ ساری چیزیں اس بغاوت کے اندر آ جاتی ہیں. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 6 احکام اس کے اندر دیے، 6 اصول و ہدایات بتائے، اور 6 اصول و ہدایات کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر تم ان پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اگر تم ان کو مان جاؤ گے، تو یقیناً ایک آئیڈیل سوسائٹی کا قیام عمل میں آئے گا، اور تم ایک مثالی معاشرے سے تم خود مستفیض ہو سکو گے، اور دنیا انسانیت اس مثالی معاشرے سے مستفیض ہو سکے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.